اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن اب اس دور میں بھی کچھ فرقے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اب آپ کو پہچاننا ہے کہ کون حق پر ہے. لیکن اتنی بات آپ کو ماننی ہوگی کہ ہر شخص کو آپ حق پر کہیں یہ صحیح نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے جو ہے اس پر زور دے رہا ہوں کہ لوگوں کا آج کہنا یہی ہے کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی داڑھی ہے، وقال اللہ تعالی وقال الرسول کہتا ہے، وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اعمال صالحہ کے باوجود بھی گمراہ ہونا یہ خود جو ہے وہ حدیثوں سے اور قرآن سے جو ہے وہ ثابت ہے. اور پھر ایک اور حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. بخاری میں واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ. کیا نام تھا؟ ذوالخویسرہ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. اس کا شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کافروں میں اور مشرکوں میں نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک دن آ کے گستاخی کی، توہین کی. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت پیشن گوئی فرمائی، آپ وہ بھی جو ہے وہ سماعت فرما لیں، تاکہ آپ کے دماغ میں جو کنفیوژن ہے کہ بھئی سب حق پر ہیں، سب نماز روزہ کرتے ہیں تو سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، سب صحیح ہے، یہ غلط فہمی آپ کی جو ہے وہ دور ہو جائے. امام بخاری اس حدیث کو کتاب المناقب میں جو ہے وہ لائے ہیں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3610، ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، کہ ہم جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ عطاہ ذوالخویسرہ وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بنی تمیم، کہ ایک شخص آیا جسے ذوالخویسرہ کہا جاتا ہے، اور وہ بنی تمیم قبیلے کا ایک فرد تھا. تو اس نے کیا کہا؟ فقال، اس نے کہا، یا رسول اعدل، اے رسول عدل سے کام لیجئے. معاذ اللہ رب العالمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا، یا رسول اعدل، اے رسول عدل سے کام لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کی زبان سے یہ سنا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں عدل سے کام لوں، تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، ویلک، خرابی ہو تجھے، تباہ ہو جائے تو، وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، میں اگر عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسے بددعا دی، ویلک، تو مجھے کہتا ہے کہ میں عدل کروں؟ اس دنیا میں میں عدل اگر نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے میں آیا ہوں. جب یہ گستاخی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ریئیکشن جماعت نے دیکھا، صحابہ کی جماعت نے، جس میں ابو سعید خدری بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بھی غصے میں آ گئے، تلوار آپ نے باہر نکالی اور کہا، فقال عمر، یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک جملہ اس نے کہا تھا، اعدل، عدل کیجئے آپ، لیکن حضور بھی ناراض ہو گئے اور صحابہ نے صرف اس گستاخی کی بنیاد پر اسے واجب القتل سمجھا اور اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اس گستاخ کی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ قلم کر دوں. تو پھر کیا ہوا؟
دعہو، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اسے، فإن لہ اصحابا، اس کے بہت سارے ساتھی ہیں. کیا فرمایا؟ بولیے. ساتھی ہیں. اس کے بہت سارے ساتھی ہیں جو قیامت تک جو ہے وہ چلتے رہیں گے، ان کی نسل چلتی رہے گی. اور پھر کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سنو مسلمانوں، پھر کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم. وہ اس قدر نماز پڑھیں گے، اس قدر نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھنے لگو گے. اور فرمایا کہ اس قدر روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے. تم حق پر ہوں گے لیکن اس کے باوجود ان کی نماز دیکھ کر تم احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے کہ یہ کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے صائم الدہر ہیں. اپنے آپ کو تم جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگو گے، اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں تو علامت بیان کر دی کہ بہت زیادہ نماز پڑھیں گے، بہت زیادہ روزے رکھیں گے. پھر فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. ہائے ہائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن بھی بہت پڑھیں گے، قرآن بھی بہت پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یعنی دل سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب کے سب دکھاوے کے لیے ہوگا. دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہی ذوالخویسرہ کی نسل کے بارے میں فرمایا، یہ جو اصحابن کا لفظ ہے اسی کے بارے میں فرمایا. کیا فرمایا؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ وہ دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس طرح سے دین سے نکل جائیں گے. تو اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز بیان کر دی کہ بہت نماز پڑھیں گے، وہ بہت روزہ رکھیں گے، بہت قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن اس کے بعد فرما دیا کہ دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے وہ جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یہ علامت بیان کی گئی ہے. اور دوسری روایتوں میں جو ہے وہ اور بھی علامتیں اس کی بیان کی گئی ہے. پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے جب تفصیل حضور سے سن لی، حضور نے تو فرمایا تھا اسے چھوڑ دو، اللہ کو یہی منظور ہے کہ اس کی نسل چلے اور ان کی کیفیت وہ ہوگی جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں کہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، تلاوت بھی خوب کریں گے، لیکن قرآن عظیم ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ صرف زبان تک محدود ہوگا. قاری بھی بہت اچھے ہوں گے لیکن صرف زبان تک محدود ہوگا ان کا قرآن. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور علامت بیان فرمائی کہ یہ تو چلا گیا، چھوڑ دیا گیا، لیکن اسے پہچان لو. تو اس کی پہچان آپ نے بتائی کہ سر اس کا مونڈا ہوا تھا، آنکھیں اس کی دھسی ہوئی تھی، چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی، اس کے پاجامے اونچے اونچے تھے. یہ ساری علامت جو ہے وہ آپ نے بیان فرما دی. اور دل کی کیفیت کیا ہوگی وہ بھی سرکار نے بیان فرما دی. پھر صحابہ کرام نے ان تمام نشانیوں کو نوٹ کر لیا اور وہ پہچانا کرتے تھے منافقین کو انہی علامتوں کی بنیاد پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا. وہ سوال ایسا تھا کہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، آپ نے اسے دیکھا اوپر سے لے کے نیچے تک، جائزہ لیا اور فرمایا کہ ذرا اپنا سر پہ جو کپڑا یا امامہ یا جو بھی تھا فرمایا اسے ذرا ہٹانا. تو جب اس نے ہٹایا تو اس کے سر پہ بال تھے، وہ چپک نہیں تھا. چنانچہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب مجھے شک ہو گیا. میں نے جب تو یہ سوال کیا تو میرا دماغ فوراً اس طرف چلا گیا، ان علامتوں کی طرف جس کی نشاندہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی. لیکن جب
میں نے علامتوں کو جانچنا چاہا تو تیرے سر پہ چونکہ بال ہیں اس لیے اب مجھے شک ہو گیا، اگر یہ ایک علامت بھی پائی جاتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو مسلمانوں، بخاری کی اس روایت سے تمہیں اتنا تو ماننا ہوگا کہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو بہت نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، اعمال صالحہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہ ہوں۔ قرآن نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن نے بھی نفی کی ہے اس شخص کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح کی ساری علامتوں والے بھی اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، بددین ہو سکتے ہیں، صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ کتنا فرقہ؟ بولیے، ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ حق پر ہے کون؟ آج ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے کہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ اہل حدیث فرقہ بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے، دیوبندی فرقہ بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے، تبلیغی جماعت والے بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتے ہیں، اہل قرآن بھی قرآن اور حدیث لے کر آتے ہیں، حتیٰ کہ قادیانی جو کہ بالکل مرتد اور کافر ہیں، جن کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث ہی لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بہت دیندار نہیں ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے ہیں، وہ کنفیوز ہیں۔ بزنس مین، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، کوالیفائڈ افراد کہ جس فرقے کو دیکھو وہ اپنی بات قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے دعوے کی دلیل قرآن اور حدیث سے دیتا ہے۔ تو حق پر ہے کون؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بالکل وہی سچویشن ہے کہ آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ دو فرد آ جائیں، ساجد اور ماجد، اور دونوں ایک مکان کے بارے میں دعویٰ کرنے لگے۔ ساجد یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے اور ماجد یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے۔ ایک ہی مکان کے اگر دو دعوے دار آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے بتائیے؟